اپنے محبوب پاک کو قرآن میں جا بجا یاسین کہیں پکارا آگئی کہا آبی منور اور کہیں والشمس والضحا یا میرا علم و عقل صفت آپ کی کرو تم پڑھو درود میں ذکر نبی کرو پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء یا صاحب الجمال یا صاحب الجمال ویا سید البشر یا صاحب الجمال یا سید البشر بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر رب ذوالجلال آپ کا مراقبین ربی حمد و سلام حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا کل عادی صبر رحمت مجتبہ علیہ السلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پیش کرنے کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے چند الفاظ جناب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہے۔ رب ذوالجلال صحیح عرض کرنے کی توفیق بخشے، سن کے سنا کے اللہ کریم ایمان اور عمل کی دولت عطا فرمائے۔ اب آگے جی بکار قرآن مجید فرقان حمید کے جو لفظ ہیں جناب کے سامنے پڑھے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ من آیاتنا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسا
ہی اپنے محبوب نو اپنے حبیب نو سیر کرائیے معراج کرائے یہ اندر اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، مقصد کیے تاکہ اسی اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں دکھائیں، تاکہ اسی دکھائیے اپنے محبوب نو اپنیاں نشانیاں بچھو۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام اپنا قرب بھی عطا فرمایا، دیدار بھی عطا فرمایا، نار مصطفیٰ کریم نو لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اللہ نے اپنیاں نشانیاں بچوں نشانیاں دکھائیاں۔ جناب جبرائیل امین نو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل جا جنت جو براق بھی لے جا سواری مصطفیٰ دے واسطے، نار فرشتے جماعتہ لے کے جا، حضرت مکائیل اور جناب اسرافیل 70 ہزار فرشتے دی نال جماعت نوری براق نوری امام شریف دے نبی پاک سرکار دی کارگاہ جس وقت حاضر ہوئے، رب تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے سر، تو جناب جبرائیل نے حضور علیہ السلام نے قدمہ دے رب تعالیٰ نے اس نگار بوسہ دیتا، قدمین طیبین کو چمیا، آقا علیہ السلام بیدار ہوئے، رب تعالیٰ نے محبوب دی بارگاہ کے اندر جناب جبرائیل عرض کر دیں، اے اللہ دے محبوب آج میں لے کے نہیں آیا، آج جناب کو جڑا پیغام لے کے آیا او خاص رب تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر آن دا تو شرف عطا فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام خود عرض کیتی ہے یا اللہ رب آرینی، چونکہ کریم اللہ دے نبی نے پیغمبر نے اللہ دے رسول نے صاحب کتاب نے رب تعالیٰ نے اس نبی میں شرف حاصل ہوئے ہیں، انبیاء بچوں اکلا بندہ ہو جنہیں اللہ دے نار گلہ کی دیا۔ سبحان اللہ، یہ بڑا مقام ہے، یہ بڑی شان ہے۔ انبیاء بچوں صرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو شرف حاصل ہے جنہ اللہ دے نار گلہ کی دیا، کلام کیتا ہے۔ ظاہر ہے اس وقت کسی دا کلام جی ذات اللہ ہوئے وہ دا کلام نہیں، وہ دا کلام نہیں، اللہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اللہ دا کلام ہے، قرآن کریم کی دا کلام ہے، وہ اللہ دا کلام ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ جناب جبرائیل امین اللہ کا فرشتہ لے کے حاضر ہویا، حضور نے قلب عطر نازل ہویا، آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو سنایا، حضور نے کنہوں سنایا اپنے غلاموں صحابہ کرام کو، 1450 عرص گزر جان کو بعد اللہ کا کلام آج ساڑھے کو موجود ہے۔ آپ کی صورت آج بھی کوئی اللہ کا کلام پڑھے
آواز درد ہوئے کہ دل کرتا ہے کہ کلام پڑھتا رہے اسی اللہ کا کلام یہ اللہ کے کلام میں مٹھاس ہے برکت ہے محبت ہے چونکہ کلام کی ہے اللہ کا ذات بھی آیا کلام بھی ذات بھی آیا کہ کلام بھی کوئی بندہ سونا کلام کرتا ہوئے توجہ ہے سونا کلام کرتا ہوئے بندہ سنتا رہے نظر نہ آئے دل تے کرتا ہے کہ یہ جنہ کلام میٹھا اور خوبصورت ہے یہ ذات یہ بھی کتنی اللہ کا کتنا سونا ہوئے جنہ کلام اگر کوئی در پردہ کسی نہ کلام کرے گفتگو سنائے تو بندہ تقریر خوبصورت کرتا ہوئے قرآن کی تلاوت خوبصورت کرتا ہوئے کرے در پردہ نظر نہ آوے دل پہ کرتا ہے بھی خواہش رکھتا ہے سنو بولو موسیٰ کلیم اللہ اللہ کے نبی اللہ کا کلام سنتے سن اللہ کا کلام کرتے سن اللہ دیا گلہ سنتے سن اللہ کا کلام کرتے سن لیکن پردہ ہے اللہ کا دیدار نہیں دل کیتا یا اللہ کریمہ تیرا کلام کتنا لائے تیرا کلام کتنا خوبصورت ہے میں عرض کرنا پیا قرآن اللہ کا کلام ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے رب کا کلام ہے صدیاں گزر جان کے بعد آج بھی کوئی قاری قرآن سونا قرآن پڑھے کنا دے اندر رس گھول جائے دل تک اتر جائے ایک قرآن اچ خاصا ہے ایک قرآن اچ برکت ہے کیوں ایک کلام اللہ جائے اللہ جائے آلہ کیوں نہ ہوئے دل اچ کیوں نہ کرے کنا دے اندر مٹھاس کیوں نہ بھولے ایک کلیم اللہ ہے ڈائریکٹ اللہ کا کلام سن دے اللہ کا کلام کر دے دل کیتا یا اللہ کریمہ رب عالمین یا اللہ تیرا کلام بڑا لائے کلام بڑا مٹھائے کلام خوبصورت ہے رب کریمہ کلام تے کرنے ایک مہربانی اور کر رب عالمین یا اللہ منو اپنا دیدار کی اللہ فرما یا اللہ منو اپنا دیدار کی دے بالکل ظاہر ہے بندے کسی کا کلام خوبصورت ہوئے تھے وہ نظر نہ ہوئے دل کرتا ہے بھی اس بندے کی زیارت بھی کری تقریر اتنی خوبصورت ہے جیڑا کلام اتنا خوبصورت ہے جیڑا نعت اتنی خوبصورت پڑھتا ہے جیڑا تلاوت اتنی خوبصورت کرتا ہے نظر نہیں آتا انہوں دیکھئے انہوں جیڑے کریم اللہ اللہ نہ گلہ کرتے ہیں ان کے دل نہ کرتا ہوئے گا بھی یاد ہے نظر بھی بولو ایک اظہار کر دیتا اللہ دی بارگاہ رب العالمین قرآن اچھ میرا رب فرمان ہے موسیٰ کلیم نے عرض کی یا اللہ میں نو اپنا آپ بھی دکھا یا اللہ میں نو اپنی دید عطا فرما رب کریم نے فرمایا کلیم اللہ تیرا مقام بڑا لائے تو میرا نبی ہے میرا پیغمبر ہے میرا رسول ہے بڑا پیارا ہے پر کلام تیرے نال کیتا ہے تیرا مقام ہے تیرا مرتبہ تیری شان ہے لن ترانی پر تو میرا دیدار نہیں کر سکتا دیدار میرا نہیں کر مجھے بولو دیدار میرا نہیں کر سکتا دیدار نہیں کر سکتا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کلیم اللہ تینوں دیدار دینا نہیں تینوں میں اپنا آپ میں کھانا نہیں فرمایا لن ترانی تو میں نو بیک ہی نہیں سکتا تو میں نو لن ترانی تو میں
فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کون نے اللہ کے نبی صاحب کتاب جنہوں نے تورات نازل ہوئی وہی نازل ہوئی اللہ نے گلاں کیتیاں نے دیدار نہیں بولو نہیں ہویا دیدار نہیں ہویا تمہیں نو ویکھی تمہیں نو نبی ہے اللہ فرما رہا ہے تمہیں نو ویکھ سکدا نہیں ہن بتیریاں پارٹیاں نے اور ساڈے نال لڑو سی اللہ بھی کھا لے کئی بار پارٹیاں نے جماعتاں نے تنظیماں نے وہ اگر جی عبادت کرنی ہے دیکھ کے کریے ایویں تے نہ کریے دعوت دے دل کو کہتا بلکہ وہ نے بھی ساڈے ہر مرید نو اللہ نظر آتا ہے اسی بھی کھانے ہاں ایک جماعت نہیں بتیریاں جماعت شاید کسی کسی کا تو بھی پتا ہو میں تیرے کی کہاں گا جیڑا یہ دعویٰ کرے بہتر ہے انہیں تو بچ جاؤ پتہ نہیں ہے کہ اپنے کوڑ بھی کچھ ہے یا گمراہ کرے گا ہدایت ہے ہدایت انہیں کوڑ اللہ اکبر اے اللہ کا کلیم ہے جنہوں اللہ نے کوئی دور تے بلایا کسے بلایا کوئی دور تے بلایا فرمایا کریم آجا کلا کلا آجا اٹھے اللہ کلام کیتا ہے کلا کی دیا نے پیارنا اللہ ہم کلام ہویا ہے جناب موسیٰ دا لن کرانی دیدار دید نہیں ہوئی تائی کا بلر فرما دینے اگر کلیم اللہ نے عرض کی دیئے منگیا ہے سوال کیتا ہے آکھیا ہے دیدار نہیں ہویا رب فرمایا لن ترانی کلیم اللہ تمہیں نو ایک سکتا نہیں دیدار نہیں کر سکتا ادھر اللہ کے نبی نے عرض نہیں کی دیا امام الانبیاء نے دعا نہیں کی دیا نبی پاک سرکار کے منگیا نہیں رب تعالیٰ کا معبود حدید کعبہ کے اندر یا اپنے حدید گھر کے اندر آرام فرما رہے اللہ فرمائے کریم اللہ کے یا اللہ میں نو اپنا لکھا اگر نبی پاک نے آکھیا نہیں اللہ نے فرمائے جا جبریل میرے محبوب نے کو جا صرف پیغام نہ دے لے کے آیا سبحان اللہ صرف پیغام نہیں دینا جبرائیل دعوت نہیں دینی بلکہ میرے محبوب نو تیار کر کے لے کے آ جا لے کے آ جا آج نبی پاک نے قدمہ کھڑے قدمہ دا مرشا لیا کہتے گا میں پچھلے ہوئے کہتے گا قبل قدم ہے قدمہ نو چھپیا نبی پاک سرکار بیدار ہے فرمایا جبریل 10 آج رات نو اوڑا کبھی ہویا ہے رجب دا مہینہ ہے 27ویں دی رات ہے اندھیرا ہے ایک نور تجھے نور نال کلا پیا کرتا ہے جبریل آج کبھی اوڑا ہویا ہے وہی لے کے آیا ہے کوئی نوا پیغام لے کے آیا ہے آج کیتی اے اللہ کے محبوب آج امت واسطے وہی لے کے نہیں آیا آج امت واسطے پیغام نہیں لے کے آیا پیغام کیا لے کے آیا ہے کیا آپ خدا جبرائیل تو جا کیا آپ خدا جبرائیل تو جا جا کے نبی کو لے عرش سجدائی رہی اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ نے محبوب میں تو اللہ نے بھیجے ہیں یا رسول اللہ دعوت پیغام دے کے نہیں بلکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے جبرائیل تو جا کے نبی لے آ اللہ اکبر عرض کی تھی جبرائیل کلیوں
مشکات وچ موجود نے کہ نبی پاک علیہ السلام بیدار ہوئے جناب جبرائیل کے نال آپ زمزم نے تشریف لے گئے نبی پاک علیہ السلام کا شکی صدر ہویا حضور علیہ السلام نے آپ زمزم کے نال غسل فرمایا علیہ السلام نے لباس زیب تن فرمایا اللہ دی اجازت کے نال جناب جبرائیل جڑا نوری امامہ لے کے ایسا وہ سر تے سجایا براق پیش کیتا علماء کرام نے فرمایا حدیث پاک وچ براق اس سواری دا نام ہے بجلی تو زیادہ تیز سی براق اس سواری دا نام ہے گدے نالوں قد زیادہ خنجر نالوں قد چھوٹا اور فرمایا وہ دی نظر دا وہ دی تیز رفتاری دا اے عالم ہے وہ دی رفتار دا اے عالم ہے جتوں تک وہ دی نظر جاتی سی اوتھے تک ہی ہوتا بندے دی نظر تے بڑی دور تک جاتی پر قدم اتنا لمبا بولو لیکن نبی پاک دی سواری نوری سواری نوری پراتی نے نوری لیلا نے نوری سجا رہے نے میرے نبی پاک سرکار براق میں سوار رہے ایک بار ایک لگام جناب جبرائیل نے پڑھی ہے ایک لگام میکائیل نے پڑھی ہے 70,000 فرشتہ ایک پاس ہے 70,000 فرشتہ ایک پاس ہے 70,000 فرشتہ نبی پاک نے اگے پیچھے میں اس نوریاں دی جماعت کے اندر باغ عالم بے باد بہاری چلی سرور انبیاء کی سواری چلی یہ سواری سوئے اپنے رابط اٹھایا کی رات ہے نبی پاک کی سواری مکے بچوں چلیے نوریاں دی جماعت نالے نبی پاک سرکار فرمایا میری سواری دا گزر ہویا جڑی جگہ تے اج مدینہ شریف ہے نبی پاک کا روضہ ہے سبحان اللہ سبحان دی قبر انور مدینہ طیبہ شہر مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنا گل بھی عرض کی تھی جامعات مسئلہ بھی عرض کی تھی سبحان اللہ پتہ تو ہم سارے ہوتا ہے لیکن گھر چیتے وچ نہیں اس تو تھوڑو بھی جاتے ہیں پھسل جاتے ہیں پتہ نہیں لوگوں کا کی نظریہ ہے اس گل کی سمجھ نہیں ہوتی مدینہ شریف جب نبی پاک سرکار ہجرت کر کے تشریف نہیں لے گئے اس وقت یہ نام مبارک کی سی یسرب بولو یسرب پتہ ہے گل چیتے چ نہیں تھی پتہ یسرب کا معنی کی کافی بندے کا معنی کا بھی پتہ ہے یسرب کا معنی کی وہ خطہ وہ علاقہ جڑا بیماریاں دا ہر یسرب عنوان ہی طرح ہے وہ علاقہ وہ خطہ وہ وادی بیماریاں دا کچھ بولو بیماریاں دا مباما دا کچھ بولو مباما دا ہر بیماریاں دا اللہ کے بابو ہجرت فرمائیے قدم مبارک مدینہ دی یسرب دی سرزمین تے لگا ہے میرے مصطفیٰ دا کوئی مدنے نہ مدنے لیکن وہ دل ضرور گواہی دے گا گل انجیے اگلی ہوگی اڑی ہے اڑی دا کسے کو علاج کوئی نہیں دل ضرور گواہی دے گا جیڑا صدیاں تو یسرب بیماریاں دا گھر ہے میرے آقا تشریف لے کے گئے مصطفیٰ دے قدمین شریفین طیبین حضور دے قدمیں دی برکت دینا ایک بیماریاں دا گھر نہیں شفا دا قلعہ بن گیا سبحان اللہ بیماریاں دا گھر نہیں اور شفا دا قلعہ بن گیا سبحان اللہ پتہ نہیں
مفتیان مکہ اور مفتیان مدینہ نے کس نظریے سے مسجد نبوی بند کر دیتی ہے؟ مسجد نبوی کا اجتماع بند ہے، کعبۃ اللہ کا طواف مختصارے 2-4-10 ہوتے طواف کر رہے تھے، جڑی جگہ دن رات صدیاں تو 24 گھنٹے کسے وقت بھی اللہ کا طواف بیت اللہ کا طواف رکدا بولو کبھی رکیا؟ اللہ اکبر۔ ہوا میں اس کو پہلا نہیں آئی جانے مدینہ تے شفا دا گھر نبی پاک دی برکت دینا آج بھی میرے آقا دا روضہ حضور دا جشن پاک مدینہ طیبہ کے اندر موجود ہے، اے تے شفا دا گھر ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگوں مدینے دی مٹی بھی شفا ہے، شفا ہے، اے شفا ہے۔ لوگ میری آنکھ دے اللہ کے محبوب دے شہر دیا مٹی دی اندر بھی شفا ہے، وہ بیماریاں دا گھر نہیں گیا، شفا دا گھر۔ ایک اور حدیث پاک سن لے، میرے آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت دجال آئے گا، سارے شہریں جائے گا، تباہی کرے گا، گمراہ کرے گا، لیکن اللہ نے مدینے کے رستے کے فرشتے بٹھائے۔ اللہ مدینے کے رستے ہوتے فرشتے بھائے، بولو مدینے کے رستے ہوتے فرشتے بھائے، فرشتے دا پار ہے، فرشتے دا پار ہے۔ فرمایا پوری دنیا پھرے گا لیکن مدینے نہیں بڑھے گا، مدینے نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرشتے ہوتے جان صرف دجال نہیں، صرف دجال ہے، یہ فتنے ناڑے وبا کا بھی ذکر کیتا، انہیں ہی خطرہ ہے نا کہ وبا کی وجہ تو کس وجہ تو وبا کی وجہ تو یہ سارے انتظام نے احتیاطاں نے حضور نے فرمایا نہ دجال مدینے آئے گا نہ طاعون جیسا وبا مدینے آئے گا۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ دجال مدینے بڑھے گا نہ طاعون جیسا وبا مدینے۔ کرونا نال خود حکومت بھی کہہ رہی ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں اللہ کریم کہ اللہ تعالیٰ اس وبا تو نجات دے ہے۔ وبا چکے پوری دنیا اس کی لپیٹ چے، لیکن نبی پاک سرکار نے فرمایا میرے مدینے کرونا نال اس وبا نال موت دے کوئی اتنے زیادہ چانس بھی نہیں، بالکل نہیں۔ ڈاکٹر اتنا بھی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں خود حکومت کہہ رہی ہے لیکن مرد میں کوئی اتنے زیادہ چانس ہے، کم چانس نہیں۔ جی موت آئی ہے بغیر بیماری کو بھی، بیماری کا موت کا کوئی تعلق نہیں، بہت زیادہ بیمار بن جاتا ہے تندرست بولو وہ مر جاتا ہے، یہ مطلب ہے بیماری ایک موت ہے، ایک الگ ازمائش ہوتی ہے۔ بیماری پر بندے آسکین دی ہے الگ ازمائش۔ میرے نبی پاک نے فرمایا مدینے کے اندر کرونا کو چھڑ کے طاعون جنہیں نال بندے بہت زیادہ مر جاندے سن، اور کنیا موتا اس وبا طاعون مرض دے نال درجنا دیا درجنا سینکڑا کے حساب نال بندے مردے سن۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرا مدینہ ایسا پاکیزہ شہر ہے، نہ دجال مدینے آئے گا نہ طاعون مدینے آئے گا۔ ایسا مصیبت بھی مدینے جو داخل نہیں ہوگا، جی بولو مدینے جو بھی داخل نہیں ہوگا۔ نبی پاک سرکار کی سواری آپ تک گزر مدینہ شہر تو ہویا، اس وقت تجھے نبی پاک ہجرت کر کے تشریف نہیں آئے۔ واقعہ معراج ہجرت تو پہلا ہے، مکہ شریف کا واقعہ۔ اجے حضور ہجرت کر کے تشریف نہیں لے گا، فرماتے میری سواری سے گزر ہویا، کھجیاں دے سونے باغ لے آ رہے سن، سبحان اللہ حضرت پاتی جناب جبریل عرض کر دیں یا رسول اللہ ٹھہرو، اپنی سواری روکو۔ سبحان اللہ یا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ جگہ مدینہ شہر یہ وہ بستی ہے، یہ وہ علاقہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جس جگہ تے تسی ہجرت کر کے تشریف لے آؤ، جس
جگہ تے تشریف بولو تشریف لاؤ گے یا رسول اللہ جناب کی ہجرت کر کے تشریف لے والی جگہ نبی پاک سرکار سواری تو اترے آقا کریم علیہ السلام نے اللہ کے محبوب نے مدینہ شریف معراج کی رات 2 رکعت نفل ادا سبحان اللہ سبحان اللہ بیماریاں دونوں اس شہر چوں نکل کے جو میرے مصطفیٰ نے اپنے قدم مبارک ہے لائے پھر ان سواری سے سوار ہوئے جناب گلہ بہت زیادہ لیکن میں مختصر کر کے اپنے مقصد پہ ہونا چاہتا ہوں وقت بھی بالکل قریب ہو گئے حضور علیہ السلام آپ فرماتے ہیں میرا سواری تک گزر ہویا حضرت موسیٰ کلیم کی قبر سبحان اللہ کیڑی جگہ تو کیڑی جگہ تو قبر تو کوئی کس گل نہیں اللہ قرآن نے فرمایا لے دورے جاؤں من آیاتنا معراج دا سبب بھی یہ آتا کہ اسی اپنے معبود نو اپنیاں نشانیاں وچوں دکھائیے نشانیاں گزر ہویا کلیم اللہ دی قبر اللہ کے نبی قبر دے اور بھی کئی اور گیا ایک کڑی نشانی ہے نبی پاک سرکار نے فرمایا صرف قبر ہی نہیں گل اگلی سننے والی ہے صحیح حدیث پاک نبی پاک سرکار نے فرمایا رہی تو موسیٰ میں ویکھیا موسیٰ کلیم اللہ نو کلیم اللہ نو قبر کیڑی جگہ تے قبر تے اوتے مٹی ہوندی قبر تے اللہ دے نبی اتنی تیز سواری تے بولو سوار نے تیزی نال سواری جا رہی ہے موسیٰ کلیم کی قبر ہے قبر دے وچ کلیم نے اوتے کی ہے بولو اللہ اکبر کبیرہ مٹی دھو کے ایتے نظر نہیں آتا جنہوں نظر آوے اور علم غیب ہوتا ہے غیب اللہ تو سوا کسے کول بولو ہے کوئی نہ یہ گل سچی ہے ذاتی غیب بلکہ ذاتی ہر شے دا مالک کون ہے اللہ بولو ذاتی ہر شے دا مالک کون ہے اللہ ایتھے دھوکا اور سارے دوجے میں لکھا گئے انہاں کیا مٹی چو دیوار پچھو دور تو نظر نہیں ہوگا کوئی ویکھ نہیں سکتا یہ عیب دا علم ہے یہ اللہ کو ہے لیکن انہاں یہ نہیں پڑھیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ حبیبہ حسد نوے علم عطا فرما دیتے لے حسد نوے علم دے دیتے لے نبی پاک سرکار نے فرمایا حضور فرما دے رہی تو موسیٰ قائم یصلی فی قبری آقا کریم نے فرمایا میں موسیٰ کلیم نے ویکھیا ہے وہ اپنی قبر وچ کھلوتے نے نماز پڑھتے ہیں سبحان اللہ قائم کھلوتے نے سبحان یصلی نماز پڑھتے پہنے قبر ہی اپنی اونچی بولو قبر میں یہ دا مطلب ہے نبی پاک نے مٹی دے تھلوں بولو مٹی دے تھلوں دیکھ لیا کہ اللہ دے نبی مٹی تھلوں کی میرے آقا علیہ السلام عرش تے بیٹھے ہوں کہ فرش تو بھی دیکھ لیں سبحان اللہ عرش تے تشریف ہے فرش تے تشریف فرماؤں کہ عرش تو بھی یہ تے بڑی دور کی گل ہے الخصائص کبریٰ دے اندر دلائل نبوہ دے اندر مدارج النبوہ دے اندر شفا شریف دے اندر ایمہ محدثین نے لکھے ہیں نبی پاک سرکار بھی جب ولادت عجیب نہیں ہوئی یہ تے حضور کوڑوں سے پہی ہوتی ہے نا اوہ دی گل ہے آپ فرماتے ہیں اوہ دی گل چلو جی نبی پاک دنیا تے تشریف ہے اوہ ایام کی ولادت ہے اما قابلہ نے شکر میں موجود نہیں حضور دی ولادت ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا حضور فرماتے ہیں میں لوہ دے اتے قدم چلن دی آواز اوہ بھی سنتا سا جدو میں اپنی ماں دے شکر میں موجود
کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ جن کے آنے سے روش زبان نہ ہوا ان کی اعلیٰ ولادت پہ ایک نبی پاک سرکار کی نظر دا آپ اندازہ دا اور دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ لوگ آکھتے ہیں قبرہ چکے مٹی ہو گئے ختم ہو گئے کہ تیری گل ایسا نبی پاک دی بنوی ہے آقا کریم نے فرمایا ہے اور سارے قبر چ مٹی نہیں ہو جاتے حضور نے فرمایا اللہ مٹی ہوتے آرام کر چھڑیا ہے اب میں یاد جسمہ ہوتے کفرہ دے قریب نہیں جان دیا اب میں یاد جسم نہیں کھا دیا بلکہ قائم یصلی فی قبرہی وہ اپنی قبرہ میں زندہ رہے سبحان اللہ یصلی دیوار پر دے پہلے علماء فرما دے یصلی دا معنی نماز بھی ہے یصلی دا معنی درود پاک بھی ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے اللہ کے نبی نے یصلی فرمایا ہے یصلی فرمایا ہے فرمایا نماز پڑھ دینے یا مصطفیٰ کے درود پڑھ دینے یہ موسیٰ کلیم کو پتہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے سارے جب نبی پاک دی آمد آئی تھی وہ ہاتھ بن کے حضور تھے تسی بولو درود پڑھ رہے تسی نہ پڑھیا کرو تسی تے جی میں سلام سے ہے نا وہ میں نکل جایا کرو کوئی آتا ہے رکھاتے ہی 2 نے کوئی آتا ہے 4 نے کوئی آتا ہے 8 نے جمعے دن 14 رکھاتا ہے کتنی رکھاتا ہے گھٹا بھی لو کہ 12 ضرور میں انہیں سنتا ہے جو ایک بھی غیر موقدہ نہیں ایوے اپنے کوڑوں مسئلے خدا رہا نہ بڑھا لیا کرو پہلے یہ 4 سنتا بھی موقدہ نہیں بعد والی یہ 4 سنتا موقدہ نہیں غیر موقدہ ضروری نہیں اس کو بعد وہ سنتا بھی موقدہ نہیں اس کو بعد نفل نہیں پڑھ لگے تے تاڑا ہے حضور کو اس پاک فرما دے کہ نفل تاڑا نہیں مستحب کی ہوتے نے تاڑا نفل چھڑے گا سنتا چھڑے لگ پوے گا سنتا چھڑے گا پھر فرضہ چھڑنی آ جائے گی آہستہ آہستہ ایمان کا گھاٹا ہوگا فرمایا گھر کو تاڑا لاڑے نہ بھولو نہ چور آوے نہ چوری گھر کو تاڑا لاڑے کبھی نفل ہی نہ ترک کرو ہاں شہید طور پر تسی کر سکتے ہو اگر نفل تسا نہیں پڑھے کہ کوئی گناہ نہیں پڑھو گے تو بہت زیادہ اللہ اکبر کبیرہ قائم یصلی فی قبرہی گزرو یا آپ فرماتے ہیں یا درود پڑھ رہے ہیں یا میری نماز کے بعد دل پوری ہوتی ہے تو اسی میں مصطفیٰ جانے رحمت میں لاکھ السلام سبحان ان سے پتہ نہیں پڑھنے آئیں گے اجتماعی پڑھ لیا ان سے گورنمنٹ بھی ہے اجتماعی دعا کرو اجتماعی قرآن پڑھو ان سے استغفار کرو کرنی چاہیے ناڑ پتہ نہیں اللہ اقتدار ہے اللہ نے لوگوں کو ہدایت بھی دے گئے سمجھ بھی دے گئے تو اڈے ناڑوں زیادہ تو اڈے ساڑھے ناڑوں زیادہ چونکہ اقتدار ہے اللہ ایمانے اللہ نے لوگ نے زیادہ سوچ نہیں چاہیے تو سیکھو دے فیصلہ کرو اللہ دے مقابلے کسی وبار نال کسی آفات نال کسی لڑ سکنے نہیں وہ دے اندر کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے کسی اور بھی پتا ہے کہ میں نہیں پتا ہے ٹی وی پہ بھی آتے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کرونا سے ڈرنا نہیں بولو لڑ لو نہیں نمرود لڑیا سی مچھر پتا ہے اشر کی ہویا مچھر ایسا لڑنا نہیں استغفار کرنا اللہ تو پناہ مانگنا اللہ کی آفات و بلیات نہ بندہ لڑتا لڑنا نہیں تمہیں جی ادھر لڑنا ہے ادھر لڑتے ادھر لڑو بے شک اور میرا ہاتھ میرا کیا صحیح ہو جائے اب بڑھ رہو بول چھڑو بڑھ رہو پر اے ساری آنکر بڑھ رہی ہے ایتی کشمیر بڑھنا ہے
ایک کشمیر کرفیو لایا پوری دنیا کرفیو لگا کہ نہیں لگا یہ میرے اللہ بھی کہہ رہا سی ہوں جو کونا محترمہ نکلنا چاہیے میرا جسم میری مرضی ہوں اگر دستانے کو چڑھو نقاب اگے تو اتنا بھی بارے میں چکا آپ نے ہونا میں بھی ماسک چڑھو سمجھ آئیے کہ نہیں اے میرے اللہ کی یہاں بولو اے میرے اللہ کی یہاں بے نیازیوں نے اللہ کو سنا کوئی چارہ کار نہیں ہے بچن دے کو سبب ہے نبی پاک سرکار فرماتے ہیں میں گل کرنا اپنے ٹائم میں انشاءاللہ پورا کر دیں گا حضور فرماتے میری سواری کا نظر لے روڑے کا میں آ گیا تیرا اے گلہ بچا کے اس کو رکھی دیئے نبی سارے آ جائیں ضروری نہیں میرے آقا علیہ السلام فرمایا لے روڑے کا میں آ گیا تیرا اللہ اپنی نشانیاں جو کچھ ایسی ہمیں نشانیاں دکھائیاں میں نے میری امت دکھائے گی مثالی شکل ہے کس شکل ہے مثالی شکل ہے جو میری امت دکھائے گی حضور فرماتے میں کچھ لوگ دیکھے کھیتی کرتے سن ہل چلاتے سن پانی لاتے سن فصل فوری خودی یہ پک کے تیار ہوتی ہے وہ کٹتے رہے فصل کا ڈھیر لگ جاتا ہے پھر کھیتی کرتے پھر ڈھیر لگ جاتا ہے پھر کھیتی کرتے پھر جبریلت کی تھی رسول ہے تہاڈی امت دے وہ لوگ نے جڑے اللہ کی راہ خرچ کرتے مثال ہے وہ ایک باری خرچ کرتے اے کھیتی انہاں دی یہ لگ رہی ہے تیار ہو رہی ہے پک رہی ہے تیار ہو رہی ہے قیامت میں اللہ اے ڈھیرا اجر انہاں دا عطا فرمائے مسجد کی خدمت کریا کرو گے نا سبحان اللہ راج کے تو اٹھو گے راج کے دیکھ لے آنے کی بھی چلے جان کے کیا ہے سبحان اللہ اور جب ہوتے سکر سکتے ہو نا تو موڑ اکھا میٹ کے آئے سکتے ہو چونکہ زیادہ آ گئی ہے تھوڑی آ گئی ہے اور نہیں بیٹے بدانے کے بینے کے ترینے یہ نہ کر دے ہو نا کہ اللہ کی راج کے لے لگے تری آج کر کے بدے چھڑے سبحان اللہ وہ کر دے ہو سمجھ آئیے کہ نہیں فرماتے ہیں کہ کچھ میں بیکھے کچھ لوگ پتھرانا انہاں دے سیرانوں بھاری پتھرانا کچھ لیا جا رہے شور کر دے واہ بیلا کر دے ہائے بائے کر دے رو رہے چیخ رہے آقا کریم نے فرمایا جبریل کون نے عرض کی تھی اے اللہ کے رسول یہ بھی آپ نے امتی نے انہوں نے آپ نے فرمایا وہ لوگ نے جڑے وقت تے نماز نہیں سن پڑھتے نماز سستی کرتے سن نماز پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں سستی کرتے سن مثالی شکل جو نہ دادا آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ نے پیٹ مٹکیا دے برابر کھڑیا دے برابر شیشے طرح چمک رہے بچھو سام انہاں کے اندر گھوم رہے ہیں چڑھنا چاہتے ہیں اٹھ نہیں سکتے گھوڑیاں تے کچھ سوار ہوتے ہیں وہ انہاں کو کچل دے انہاں دے پیٹ پھٹ جاتے ہیں اور وہ واہ بیلا کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں چلا رہے ہیں اللہ کے فرشتے انہاں کو عذاب دے رہے ہیں جبریل کی یا رسول اللہ کی آپ کی امت وہ لوگ نے جڑے یتیماں دا غریباں دا نا حق مال کھاندے سن زکات ادا نہیں سن کرتے سود دا کاروبار کرتے سن سبحان اللہ بنا ہتی ہے نبی پاک نے دیکھ کے دسیا ہے حضور نے فرمایا میرا کوئی قصور ہے سبحان اللہ میں نہیں کرتا پہلا کہ نبی نے ارشاد فرمایا میرے آقا کریم نے فرمایا اگے کچھ لوگ دیکھے جنہاں دیاں زباناں ودیاں ہوئیاں نے اللہ نے فرشتے آگ دیاں کیچیاں نہ انہاں دیاں زباناں ہوت کٹ عرض کی دی یا رسول اللہ بھی آپ دی امت ہے وہ لوگ نے کہ فتنہ پرور خطیب نے ممبراں تے بیٹھ کے جھوٹ بولنے سا غلط گلاں کردے سا لوگاں نوں آپس وچ لڑاندے سا غلط گلاں کر کے صحیح دی نہیں فتنہ پرور خطیب نے اے بادشاہاں دے خوشامدی کون کون نے فتنہ پرور خطیب بادشاہاں دے خوشامدی عدالتاں دے جھوٹے گواہ 10,000 دے دے میں آکھاں گا ایمان قرآن نال میں اٹھیا جدو ایسے دے سیرے چ ڈنڈا مارے آئے تو کدھر دا گواہ عدالت چل مل گیا ہے 10,000 لے لے آئے فرمایا فرشتے آگ دیاں کینچیاں دا قیامت کا گنہ دیاں زبانہ کٹتے رہن گے اے عذاب وچ مبتلا رہن گے بادشاہاں دے خوشامدی
سرداراں دے خوش آمدید چودھریاں دے خوش آمدید نال دو چار ہونگے میرا گل غلط کیتی ہے تاوی یسر ٹھیک ہوئی ہے تاوی یسر اور میرا گل ٹھیک ہے ہوتا جی بالکل ٹھیک ہے جی ہمیں گل ہے او کبھی تیری دیا کرو سردار جی ٹھیک ہے چودھریاں نو پیراں نو مولویاں نو بگاڑنے چاہے انہاں دے تابعداراں دا چوکا چکا ہے جو کر رہے ہو جی بالکل ٹھیک ہے تسی کیوں فرما رہے ہو اور جب پتا ہوئے تو کبھی کہہ جا کرو پیر جی چودھری جی حضرت صاحب یہ ٹھیک ہے نہیں کبھی انج بھی آگ لے جب خوشامدہ کرتے رہے تھے نبی پاک نے فرمایا فرشتے آگ دیا کیچیاں نائے تھا دیا زبانہ میں بات فرماتے میں کرو میں کیا تلیاڑا ہوٹ زمین نہ لگا ہے کتلا ہوٹ سر تھے منہ جو پیپ گندہ لو بدبودار کہہ رہے ہیں جدو چلتے نے ہوٹ میرے تھلے آ جاتا ہے چلن دیندہ بولو منہ جو بدبو آ رہی ہے رسول اللہ آپ کی امت ہے اے بھی آپ دی امت کیڑے نبی پاک سرکار کی بارگاہ جبریل عرض کی تھی یا رسول اللہ شراب پیندے سن کی کرتے سن اسے نے کدی نہیں نہ پیندی سود جھوٹ غیبت میں کو نہیں پیندا پیا میں پیندا پیا اللہ سب پناہ عطا فرمائے آمین پاک سرکار نے فرمایا کچھ لوگ سن انہوں نے پہلو تو فرشتے گوشت کرتے سن اگے کرتے سن کھاؤ نفرت کرتے سن بھوکے بھی سن کھاندے بھی سن وہاں محلہ بھی کرتے سن یا رسول اللہ آپ کی امت کے لوگ نے جڑے غیبت کرتے سن انہاں دنیا وچ اپنے بھائی دا گوشت کھاندے حضور نے فرمایا جڑا غیبت کرے اپنے بھائی دا گوشت کھائے اللہ نے نہ کھوارے حضور نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بیٹھے جنہاں دے سامنے ہرن دا گوشت بٹیر دا گوشت بکرے دا گوشت خوشبودار بنیا ہے ایک سائڈ تے خنزیر دا کتے دا بدبودار کلیا سڑیا حرام گوشت وہ ہاتھ بتاندے نے اللہ دے فرشتے ہاتھ روک کے تے کرتے وہ ہاتھ تے بتاندے کہ خوشبودار اللہ کے تے فرشتے کدھر پڑھ کے اندر ایتو کھاڑ کر اللہ دے فرشتے اندر نہیں تسی دنیا تے ان چھڑیا ہے دنیا تے حلال چھڑیا ہے حرام سب دنیا تے آج کھاؤ آج حلال تھوڑے نصیب وچ ہے نبی پاک دی بارگاہ جلدی کی یا رسول اللہ آپ دی امت دے ہو گئے دنیا کے اندر شادی شدہ زنا ہونے عورتاں بھی تے مرد بھی انہاں دیاں شادیاں سن عورتاں کول حلال مرد سن مرداں کول حلال عورتاں سن یہ حلال چھڈ کے حرام بن جاندے سن اپنی حلال دی کمائی حرام کمائی وچ خرچ کردے سن دنیا دے حلال ٹھکرا کے حرام نہ پسند کیتا ہے اج اللہ دے فرشتے نال قیامت تک ایو عذاب دیندے رہے اللہ پناہ دے میں صرف یہ نہیں دسو ہے جو کچھ بیماریاں ساڑھے چاہیں کہ کوئی نہ کل مکائیے کہ کچھ بیماریاں ساڑھے میں چاہیں بولو کچھ تھوڑوں کہنا اچھی بولنا چاہیے نا کچھ نہیں بابا نہیں بابا نہیں ڈھیر ساریاں نہیں ہے نا انہاں تو بچن دا اے دنیا تے جڑی ہے بابا نے نا یہ اللہ دے عذاب نے اے بابا کی نے اللہ دے اچھی بولو اللہ دے یہ اللہ دے عذاب نے اس بابا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ وچ لے کے پابندی سلاسل کر دیتا ہے گھراں چ رہو پابندی سلاسل ہے نا گھراں چ کہتے شٹر ڈاؤن ہے کہ کچھ جو ہے پابندی سلاسل دنیا تے لوگ ہو گئے یہ اللہ دا عذاب ہے اللہ دے عذاب دا لڑیلا نہیں اللہ دے عذاب تو مذاق بھی نہ کریا کرو مذاق بھی نہ کریا کرو اللہ دے عذاب تو ڈریے انہیں بچن کا ایکو حال ہے جڑے علماء کرام دس رہے تھے کہ جمعہ جماعتہ بند نہ کرو جمعہ جماعتہ بند نہ کرو اے بات بیلیاں دے رہے نبی پاک سے خواب وچ پڑھے نے بیلی نہیں آتے بیلی نے گھروں بیلیاں دیاں نے تیل گیٹی ایمان میں پکے دے بھی آتے تو گل ہے کہ قرآن شریف میں نبی پاک سرکار دے باڑ نے تو پانی گھول کے بیلیاں دی شفا ہو جاتی ہے حضور باڑ دس کے انہوں نے فرمایا وہ قرآن پڑھیا کرو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باڑ نے تو شفا ہے
بے شک نبی پاک دے وال شفا ہیں ارے جھوٹے اللہ نے کبھی یہ نہیں فرمایا وہ قرآن کی تلاوت کرو وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین قرآن شفا ہے تلاوت کرو جمعہ جماعت گھٹ نہیں زیادہ ہو اس اجتماع کسی کرونا وائرس ہے نہیں ہوتا اللہ کے گھر جو شفا ملے گی کام کرو ایک سکول بند نہیں درس بند نہیں اور بڑا بڑا کچھ بند ہے لیکن ایک در کھلنا چاہیے ایک دروازہ آخری آیت الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم میرا رب فرماتا ہے او لوگو الا الذین تابوا جنہاں توبہ کر لی واصلحوا کہ اللہ نال صلح کر لی سبحان اللہ توبہ کر لی صلح کر لی لکھ ماری میں توبہ آئے میرا بے اتبارا فضل تیرے دی یا الہی کہ اثر کروا انشاءاللہ استغفار بھی پڑھی جائے گی اور توبہ کی دعا بھی کی جائے گی اللہ قبول فرمائے آمین